بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وعالم مخروط من الانف مارن عتیق متى ترجم الارض تزدد۔ علم باب سمع سے آتا ہے۔ علم یعلم علمن کے معنی اوپر کا ہونٹ پھٹنا، صفت عالم۔ عالم بولتے ہیں اس شخص کو جس کے اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو، مؤنث علماء اور جمع علمن۔ مخروط پھٹے ہوئے کان یا ناک یا ہونٹ والا۔ مارن ناک کا کنارہ یا ناک کا نرم حصہ، جمع موارن۔ رجم یرجم باب نصر، رجمن مصدر ہے، سنگسار کرنا، سونگھنا۔ عتیق کے معنی ہوتا ہے نجیب اور شریف کے، اور تزدد یعنی زیادہ ہونا، یعنی تیز رفتار ہونا، اونٹ کا تیز رفتار ہونا۔ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ تجربہ کار اونٹ کو آگے رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے تجربہ سے زمین کو سونگھیں اور اس کے بعد مسافت اور پانی کا حال معلوم کر کے تیز چلیں۔ تو یہاں پہ وہ اپنی سواری کی مزید تعریف کرتا ہے، کہتا ہے وعالم مخروط من الانف مارن عتیق متى ترجم الارض تزدد، کہ اس سواری کے اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا ہے۔ وہ سواری عالم ہے، یعنی اس کے اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا ہے۔ مخروط من الانف مارن، اور اس کی ناک چھیدی ہوئی ہے، اس کی ناک پھٹی ہوئی ہے، اس کی ناک میں سوراخ ہے۔ عتیق مزید وہ اونٹنی عمدہ ہے، نجیب ہے۔ متی ترجم الارض تزدد، اور وہ اونٹنی جب اپنی ناک سے، اپنے نازک ناک سے زمین کو سونگھتی ہے تو وہ اپنی تیز رفتاری میں بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنی سواری کی تعریف بیان کرتا ہے کہ اس کی سواری، اس کے اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہے، اس کی ناک پھٹی ہوئی ہے، اس کی ناک میں سوراخ ہے، اور یہ وہاں کی عمدہ سواریوں کی صفات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ وہ نجیب الاصل ہے، شریف ہے، یعنی عمدہ نسل کی ہے، اور جب بھی وہ زمین کو سونگھتی ہے تو تیز رفتاری میں آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ ایک عمدہ قسم کی تیز رفتار عتیق، عمدہ قسم کی سواری ہے، عمدہ قسم کی اونٹنی ہے۔ عالم کا عطف ما سبق پہ ہے، جہاں سے اپنی سواری کی تعریف کر رہا ہے وہاں پہ اس کا عطف ہے۔ اور متی ترجم بہ الارض، یہ شرطیہ جملہ ہے اور شرط ہے یہ، اور تزدد جو ہے یہ اس کی جزا ہے، یعنی جواب شرط ہے۔ یعنی شاعر کے پاس ایک ایسی سواری، ایک ایسی اونٹنی ہے جس کے اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہے، اور مزید اس کا ناک اور کان جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، یعنی یہ کہ وہ اس عمدہ صفات ناک اور کان سے جب وہ اس پھٹے ہوئے اونٹ سے جب وہ زمین کو سونگھتی ہے تو اس کی تیز رفتاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی شاعر کے پاس ان عمدہ صفات کی اونٹنی ہے جس کے اوپر کا ہونٹ کھلا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، اور ناک جو ہے وہ بھی، اس کا حصہ بھی کھلا ہوا ہے، کشادہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جب وہ اس ناک سے زمین کو سونگھتی ہے تو اس کی تیز رفتاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری اونٹنی جو ہے وہ ایک تجربہ کار اونٹنی ہے اور وہ ایک عمدہ صفات کی اونٹنی ہے۔ الا مثلها امضی اذا قال صاحبی الا لیتنی افدیک منها وافتدی۔ مضی یمضی باب ضربہ سے ہے، معنی ہے جانا۔ مضی فی الارض کے معنی ہوتا ہے سفر کرنا۔
فدا یفدی کے معنی ہوتا ہے فدیہ دے کر چھڑانا، یعنی فدیہ دے کر کسی کو چھڑانا۔ اور افتداؤن باب افعال، اس کے معنی ہوتا ہے خود چھوٹنا۔ کہتا ہے علی مثلہا، یعنی علی مثل ہذہ الناقہ، یعنی اس ناقہ کے مثل، اس جیسے ناقہ پہ سوار ہو کے میں سفر کرتا ہوں، اس وقت سفر کرتا ہوں اذا قال صاحبی، جب میرے دوست یہ کہنے لگے، جب میرے دوست یہ کہتے ہیں الا لیتنی افدیک منہا و افتدی، کہ کاش میں تجھے فدیہ دے کر اس سے چھڑا لیتا، و افتدی اور خود میں بھی چھوٹ جاتا۔ یعنی میں سخت قسم کی مصیبت کے وقت اپنی حاجت اور اپنی ضرورت، اپنے مقصد کو پورا کرتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں اتنی عمدہ صفات کی اونٹنی پہ سوار ہو کر، ایسی سواری پہ سوار ہو کر میں اتنی مشقت کے وقت سفر کرتا ہوں جب میرے ساتھی گھبرا جائیں، اس مصیبت سے ڈر جائیں اور ڈر کے وہ یہ کہیں کہ کاش ہمارے پاس، کاش ہمارے بس میں ہوتا، کاش ہم ایسا کر سکتے کہ ہم فدیہ دے کر تمہیں اس مصیبت سے چھڑا لیں اور خود بھی اس مصیبت سے چھوٹ جائیں۔ ایسے وقت میں، یعنی سخت قسم کی مشقت میں، سخت قسم کے مشکل وقت میں ایسی سواری پہ سوار ہو کے اپنے سفر کو پورا کرتا ہوں، اپنی منزل تک پہنچتا ہوں۔ یہاں پہ علی مثلہا کی جو ضمیر ہے وہ ناقہ کی جانب راجع ہے۔ علی مثل ہذہ الناقہ امضی اسفاری حین بلغ الامر غایتہ، جب معاملہ انتہا کو پہنچ جائے، جب بہت مشکل ہو جائے تو اتنی عمدہ صفات کی اونٹنی پہ سوار ہو کے میں سفر کرتا ہوں، میں اپنے مقصد کی تکمیل کرتا ہوں، جبکہ مصیبت کو دیکھ کے میرے ساتھی گھبرا جائیں اور گھبرا کے یہ کہیں کہ کاش ہم فدیہ دے کر تمہیں چھڑا لیتے اس مصیبت سے اور خود بھی چھوٹ جاتے۔ وجاشت الیہ النفس خوفا وخالہ مصابا ولو امسا علی غیر مرصد۔ جاش یجیشو جیشن کے معنی ابلنا، جوش مارنا، اور یہاں پہ مراد ہے جان کا اوپر کو آنا۔ جیسے ہانڈی میں رکھا ہوا پانی ابل کر اوپر آتا ہے، اسی طرح مطلب ہے جان کا اوپر آنا، یعنی کہ گھبرا جانا۔ خالہ مصدر خیلان، خالہ باب سمیہ سے ہے اور اس کے معنی ہے خیال و گمان کرنا۔ مصاب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب افعال اصابتن، اصابتن اور مصدر ہے، معنی ہے یہاں پہ مصیبت زدہ۔ امسا یہ فعل ناقصہ میں سے ہے اور کانا کے معنی میں ہے، مرصد کے معنی گھات، یعنی اس مصیبت کو بتا رہا ہے کہ میں ایسے وقت میں، اتنے مصیبت زدہ وقت میں اس سواری پہ سوار ہو کے اپنے مقصد کی تکمیل کرتا ہوں کہ میرا دوست یہ چاہے کہ وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ کاش کہ میں فدیہ دے کے تمہیں اس مصیبت سے چھڑا لیتا اور خود بھی چھوٹ جاتا۔ وجاشت الیہ النفس خوفا، یعنی اس مصیبت کے وقت جب میرا ساتھی یہ ساری باتیں سوچے، وہ یہ خیال کرے اور وہ یہ باتیں کہے تو، اور اس وقت ڈر اور مصیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس کا جان ابل آ پڑے، یعنی یہ کہ وہ گھبرا جائے۔ وخالہ مصابن، اور وہ شخص میرا ساتھی وہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ خیال کرے، یعنی ایسی مصیبت کے وقت جب میرا ساتھی یہ گمان کرے کہ وہ مصیبت زدہ ہے، یعنی کہ اب وہ ہلاک ہوا، اب اس کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَمْسَى عَلَى غَيْرِ مَرْصَدٍ، اگرچہ اس نے دشمن کے گھات پر نہ ہو، اگرچہ وہ دشمن کے گھات پر نہ ہو، یعنی کہ ایسی مصیبت کے وقت جب ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا دوست گھبرا جائے، اس کو ایسا لگے کہ وہ بس گیا، اب اس کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ خیال کرنے لگے، اگرچہ حال مطلب ایسا کچھ نہ ہو، وہ دشمن کی گھات پہ نہ ہو، لیکن اسے یہ وہم ہو جائے کہ وہ مر جائے گا، اب اس کو بچنے کا کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ایسی سخت ترین مصیبت کے وقت
میں اس سواری پہ، اس عمدہ صفات کی سواری پہ سوار ہو کے جاتا ہوں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے اس عمدہ صفات کی سواری کی تعریف کرتا ہے کہ سخت ترین مصیبت کے وقت میں اس پہ سوار ہو کے جاتا ہوں۔ اذا القوم قالوا من فتى خلت اننی عنیت فلم اکسل ولم اتبلد۔ قوم یعنی لوگوں کی جماعت، گروہ، گروپ، فتح نوجوان، اور یہاں پہ مراد ہے بہادر نوجوان۔ عنا یعنی عنین باب ضربہ، مراد لینا۔ کسلا یکسلو معنی ہے سستی کرنا، اور تبلد کے معنی ہوتا ہے سست و کند خاطر ہونا، کند ذہنی ظاہر کرنا۔ یہاں پہ شاعر اپنی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اذا القوم قالوا من فتى، جب مصیبت کے وقت لوگ پکاریں، لوگ کہیں کہ من فتى، کہ کون ہے بہادر نوجوان، یعنی کوئی ہے جو ہماری مدد کرے۔ جب مصیبت کے وقت لوگ پکاریں کہ بہادر نوجوان کہاں ہے جو ہماری مدد کرے، خلت اننی عنیت، تو میں یہ گمان کرتا ہوں، میں یہ خیال کرتا ہوں کہ بہادر نوجوان سے میں ہی مراد لیا گیا ہوں۔ فلم اکسل ولم اتبلد، تو میں سستی نہیں کرتا، میں ذرا بھی سستی نہیں کرتا، اور نہ ہی میں حیران ہوتا ہوں۔ یعنی میں حیران نہیں ہوتا، حیران ہو کے ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کوئی اور آگے بڑھے، بلکہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نوجوان ہے جو ہمیں مصیبت سے بچا لے، تو میں فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ میں ہی نوجوان ہوں، میں ہی اس قبیلے کا سب سے بہادر نوجوان ہوں۔ احلت علیہ بالقطیع فاجزمت وقد خب آل الامعز المتوقد۔ احال احالۃ علیہ بالصوت یضربہ، معنی ہے وہ اس کو کوڑے سے مارنے پر متوجہ ہوا، یعنی کوڑا لے کے کسی کی جانب متوجہ ہونا۔ قطیع کے معنی ہوتا ہے کوڑا، چمڑے کا کوڑا، جمع قطعان اور قطعون۔ اجزمہ فی سیرہ کے معنی ہوتا ہے تیز چلنا۔ خبہ خبن باب نصر، بلند ہونا، بڑھنا، جوش مارنا۔ توقد النار کے ساتھ آگ بھڑکانا، مشتعل کرنا۔ امعز کے معنی بہت کنکر پتھر والی سخت جگہ، مؤنث معزاء جمع معزن۔ کہتا ہے فاحلت علیہ بالقطیع فاجزمت، کہ میں اس پر یعنی اس ناقہ کی طرف، میں اس ناقہ کی جانب متوجہ ہوا، بالقطیع کوڑا لے کر، یعنی کوڑے سے مارتے ہوئے، کہ میں اس ناقہ کی جانب متوجہ ہوا کوڑے سے مارتے ہوئے۔ فاجزمت، تو وہ اتنی تیز دوڑی، وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑی، وہ بہت تیز چلی۔ وقد خب آل الامعز المتوقد، اس حال میں کہ جلتے ہوئے چٹیل میدان کی ریت بلند ہو رہی تھی، وہ لہریں مار رہی تھی جیسے کہ دریا لہریں مارتا ہے۔ کہتا ہے کہ احلت علیہ بالقطیع، کہ میں اس اونٹنی کی جانب متوجہ ہوا کوڑا لے کے، یعنی کوڑا مارتے ہوئے اسے متوجہ ہوا۔ پیچھے اس نے اونٹنی کی تعریف بیان کی کہ میری اونٹنی اتنی عمدہ صفات کی ہے، بس ایک کوڑا اس کو مار دو فوراً تیز دوڑنے لگتی ہے، یعنی وہ فرما بردار بھی ہے۔ ایک کوڑا، ایک چابک کے ڈر سے وہ بہت تیز دوڑتی ہے۔ تو یہاں پہ کہتا ہے کہ میں اس اونٹنی کی جانب متوجہ ہوا کوڑے سے مارتے ہوئے، یعنی میں نے اس اونٹنی کو صرف ایک کوڑا لگایا، میں نے اس اونٹنی کو کوڑا مارا۔ فاجزمت، تو وہ بہت تیز دوڑی، بہت تیز چلی۔ وقد خب آل الامعز المتوقد، اس حال میں کہ جلتے ہوئے چٹیل میدان کی ریت بلند ہو رہی تھی۔ چٹیل میدان کی ریت یعنی سخت دوپہر میں سخت گرمی کے وقت، جب چٹیل میدان کی ریت دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جائے، آگ کی مانند جلتے ہوئے گمان ہو، اس وقت میں اس اونٹنی پہ سوار ہو کے
فوراً ان کی مدد کے لیے گیا۔ جب قوم نے کہا کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے تو میں فوراً اپنی اونٹنی کو میں نے ایک کوڑا مارا، وہ فوراً تیز دوڑی، میں ان کے پاس پہنچ گیا سخت گرمی کے وقت۔ یہاں پہ شاعر اپنی علو ہمتی کو بیان کرتا ہے، اپنی بہادری کو شمار کرتا ہے، اپنی بہادری بیان کرتا ہے کہ سخت گرمی میں بھی میں اپنے ارادوں کی تکمیل پر قادر ہوں، چاہے کتنی بھی گرمی ہو، میں اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے فوراً اس ارادے کی تکمیل کرتا ہوں۔ فزالت کما زالت ولیدت مجلس تری ربہا ازیال سہل ممدد۔ زالہ باب ضربہ سے ہے، زالہ زیلن الجاریہ کے ساتھ ہوتا ہے، لڑکی کا دامن کھینچتے ہوئے ناز سے چلنا۔ ذیل کے معنی دامن، ہر چیز کا آخری حصہ، جمع ازیال اور زیول۔ سہل کے معنی ہوتا ہے کپڑا جس کا سوت کچا ہو، جمع اسحال اور سحول۔ مددہ کے معنی پھیلانا، اور ولیدہ بولتے ہیں لونڈی کو، باندی کو۔ فزالت کما زالت ولیدت مجلسن، پس وہ چلی، وہ ناقہ چلی جیسے کہ مجلس کی باندی، محفل میں ناچنے والی لونڈی، محفل میں ناچنے والی باندی جیسے ناز و اندام سے چلتی ہے، اس ناز و اندام کے ساتھ وہ اونٹنی چلی۔ عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں کو گانا اور ناچنا سکھاتے تھے اور پھر وہ اپنے آقا کے پاس اسی ناز و اندام کے ساتھ چلتی تھی، وہ آتی تھی۔ تو یہاں پہ شاعر نے اپنے ناقہ کے چلنے کو اس مجلس کی لونڈی کے چلنے سے تشبیہ دی ہے کہ جس ناز و اندام کے ساتھ، جس نزاکت کے ساتھ اٹھلاتے ہوئے اتراتے ہوئے ایک مجلس کی باندی چلتی ہے، ایک مجلس کی لونڈی چلتی ہے، اس ناز و اندام کے ساتھ میری ناقہ چلی، اس مجلس کی باندی کی طرح توری ربہا ازیال سہل ممدد، جو اپنے آقا کو لمبی سفید چادر کا دامن دکھاتی ہے، یعنی خوب مٹک مٹک کر ناز و انداز کے ساتھ، ناز و اندام کے ساتھ چلتی ہے، جیسے کہ ایک مجلس کی لونڈی جو اپنے نیچے لٹکتے ہوئے پھیلتے ہوئے سفید چادر کو گھسیٹتے ہوئے اس کا دامن جو ہے وہ اپنے آقا کو دکھاتی ہے، اس کی طرح وہ میری ناقہ اس باندی کی طرح چلی۔ یہاں پہ شاعر نے اپنے ناقہ کے چلنے کو تشبیہ دی ہے، اس کو مشابہ قرار دیا ہے رقص میں ناچنے والی جاریہ سے، اور اس کے اپنے ناقہ کے دم کے لمبے ہونے کو تشبیہ قرار دیا ہے اس جاریہ کے دامن کے لمبے ہونے سے۔ اگر آپ نے کبھی کسی مجلس میں جس کو ریمپ بولتے ہیں اس پہ چلتے، جیسے فیشن شو وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں جیسے لڑکیاں چلتی ہیں تو ناز و اندام سے ساتھ چلتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ اس دور کی باتیں ہیں۔ اس وقت ایسا ہوتا ہوگا کہ آقا بیٹھے ہوں، لونڈیاں آئیں، واللہ عالم کیا ہوتا، لیکن اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ان کا دامن جو ہے وہ نیچے بہت دور تک پھیلا رہتا ہے، تو اس ناز و اندام کے ساتھ وہ چلتی ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر نے اپنی ناقہ کو ولیدۃ المجلس سے تشبیہ دی، اس کے جیسے اس لڑکی کا دامن زمین میں گھسٹتا رہتا ہے، لمبا رہتا ہے، اسی طرح اس ناقہ کی دم بہت لمبی ہے، وہ اپنے دم کو گھسٹتے ہوئے ناز و اندام کے ساتھ وہ چلی، یعنی وہ ناقہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے دامن کو گھسیٹتے ہوئے چلی۔